اسرائیل اور حزب اللہ میں جنگ بندی کرا دی، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، نتنیاہو سے کال پر نتیجہ خیز بات ہوئی، اعلیٰ سطح نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ سے بھی اچھی بات چیت ہوئی۔ حزب اللہ نے فائر بندی کی یقین دہانی کرائی، اسرائیل بھی حزب اللہ پر حملہ نہیں کرے گا۔ اب اسرائیل کا کوئی فوجی دستہ بیروت نہیں جائے گا، اسرائیل کے جو بھی فوجی دستے راستے میں تھے وہ واپس لوٹ گئے۔ ایران کے ساتھ بات چیت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے NBC نیوز کو بتایا، ایران کی جانب سے مذاکرات کی معطلی کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ ایرانی حکام نے اس بارے میں مطلع نہیں کیا۔ بات چیت معطل ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم وہاں بم گرانا شروع کر دیں گے، ہم اپنی ناکہ بندی برقرار رکھیں گے۔ ایرانی لڑنے سے زیادہ اچھے مذاکرات کا وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو میں بھی نہیں کرنا چاہتا۔ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر ایران کا سخت ردعمل، تہران نے احتجاجاً امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، تسنیم نیوز کے مطابق ایرانی حکام نے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ لبنانی علاقوں سے اسرائیل کے مکمل انخلا کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی حکام کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں مذاکرات کا کوئی امکان نہیں۔ ایرانی حکام نے کہا، آبِ ہرمز مکمل بند کرنے اور باب المندب سمیت دیگر تمام محاذ فعال کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کر دیا، جنگ بندی تمام محاذوں پر ہے، لبنان بھی شامل ہے۔ کسی ایک محاذ پر خلاف ورزی کو تمام محاذوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ نتائج کی تمام تر ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ ایران کی شمالی اسرائیل کے رہائشیوں کو وارننگ، گھر فوری خالی کرنے کا مشورہ۔ کہا، اسرائیل نے بیروت کے جنوبی مضافات پر حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کی پاکستان سے سفارت کی کوشش جاری رکھنے کی درخواست، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، اسحاق ڈار نے موجودہ صورتحال پر پاکستان کی گہری تشویش سے آگاہ کیا، جنگ بندی برقرار رکھنے اور مفاہمت کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، جنگ بندی کے تسلسل خطے میں مزید کشیدگی اور بحران سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ آبِ ہرمز ایرانی افواج کی کوارڈینیشن کے ساتھ تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ ایرانی صدر کی جاپانی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو، مسعود پزشکیان نے کہا، آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کے لیے تیار ہے۔ اصل مسئلہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز رانی اور تجارت پر پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر پزشکیان نے یقین دہانی کرائی کہ جاپانی جہازوں کو راستہ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکی فوج کے ایران کے ریڈار اور ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز پر حملے، سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملے ہفتے اور اتوار کو گورک اور جزیرہ قشم پر کیے گئے۔ امریکی جنگی طیاروں نے ایران کے فضائی دفاعی نظام، زمینی کنٹرول اسٹیشن اور خودکش حملہ آور ڈرونز کو تباہ کر دیا، جو علاقائی سمندری راستوں سے گزرنے والی بحری جہازوں کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ امریکی فوج کے مطابق ایران کے حملے میں ایک امریکی MQ-1 ڈرون بین الاقوامی فضائی حدود میں تباہ ہوا، جس کے جواب میں حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا ایران پر حملوں میں استعمال ہونے والے امریکی اڈے پر حملہ، پاسداران انقلاب کہتے ہیں اس فضائی اڈے پر حملہ کیا جس سے امریکہ نے ایرانی ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملے کیے، استعمال کیا تھا۔ حملے کے دوران مقررہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ امریکی فوج کا کویت میں ایرانی میزائل حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، کویت کی اپنی سرزمین پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ کویتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، اپنی سلامتی کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ حملے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کویتی وزارت خارجہ نے لبنان میں اسرائیلی پیش قدمی کی بھی شدید مذمت کی۔ خلیج تعاون کونسل کی کویت پر ایرانی حملے کی شدید مذمت۔ GCC سیکرٹری جنرل جاسم محمد نے کہا کہ ایسے حملے امن و امان کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری اور سلامتی کونسل نوٹس دے۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یورپی یونین کی نمائندہ قیہ کلاس سے گفتگو، امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت پر یورپی قیادت سے تشکر کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان یورپی یونین کے ساتھ کثیر الجہتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے، تجارت، موسمیاتی تبدیلی سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا عزم دہرایا۔
शहबाज शरीफ ने मजबूत तिजारती ताल्लुकात के फरोग में GSP प्लस की अहमियत उजागर की। काया क्लास ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक रवाबित के फरोग में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि काया क्लास ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। दौरे का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान खत्ते में अमन सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए कोशां हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार की यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह काया क्लास के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मकबूजा कश्मीर तनाज़े का मुस्तकिल हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द अनासर की कार्रवाइयाँ हमारी सलामती के लिए तशवीश का बाइस हैं। काया क्लास ने अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को सराहा। कहा मुस्तकिल जंगबंदी और सिफारती मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर पाक भारत कशीदगी खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान को आलमी क़वानीन के मुताबिक अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वीं स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात, तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। आपने इलेक्शन में निकलना है और वोट देकर फॉर्म 45 साथ लाना है। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूँगा। कभी दरख्वास्त नहीं की कि फॉर्म 47 से हुकूमत दें, किसी से हिमायत नहीं मांगी, न कभी कहा सेलेक्ट किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिला शिकर की तहसील गुलाबपुर के इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाली तमाम जमातें सब कुछ इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं, जबकि पीपल्स पार्टी चाहती है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले वहाँ के आवाम करें। 18वीं तरमीम के जरिए जो हुकूक बाकी सूबों को दिलवाए वो गिलगित बल्तिस्तान को भी दिलवाएंगे। आईनी तरमीम होनी है तो इसमें गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को हुकूक दिलाना बहुत ज़रूरी है। दी जाए स्विट्जरलैंड बन सकता है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। NFC के अंदर शेयर मिलना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान को भी और जम्मू और कश्मीर को भी। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने NOC जारी कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं हमारी हुकूमत ना हटाई जाती तो मुल्क में तरक्की की रफ्तार मज़ीद तेज़ होती। स्कर्दो में जलसे आम से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया। मुनासिब तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान भी गिलगित बल्तिस्तान में मुतहरिक। स्कर्दो में मुलाकातें, मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग क़ाफ के वफूद गिलगित और स्कर्दो पहुँच गए। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का नया बाब रखा हुआ। हमारा दौरे इख्तिदार में खित्ते में तालीम और सेहत शोबों में नुमाया बेहतरी आई। अवाम खोखले नारों के बजाय मुखलिसाना कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ विफाकी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राना सनाउल्लाह, शाह गुलाम कादिर, चौधरी यासिन की शिरकत। ज़राए ने बताया मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की एक्शन कमेटी के मुतालबात पर अमल दरामद की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली के 12 मुहाजिर नशिस्तों से मुतल्लिक़ आईनी और कानूनी अमूर पर गौर। आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों से मुशावरत के लिए 3 जून को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। मुहाजिर नशिस्तों से मुतल्लिक़ फैसला इत्तफाक़ कराए आईनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर होगा। IMF का आइंदा माली साल के बजट में टैक्स रियायत मजीद कम करने का मुतालबा। हुकूमत का 30 जून के बाद टैक्स छूट में मजीद तोसी न देने का फैसला। साबिक पाटा और पाटा के रिहायशी अफराद कंपनीज पर 1 जुलाई से आम टैक्स क़वानीन लागू होने का इम्कान। ज़राए ने बताया हुकूमत ने बजट में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके महसूलात इकट्ठे करने का मनसूबा बना लिया।
بجٹ میں ٹیکس چھوٹ رعایتیں مزید کم کرنے سے 40 ارب روپے حاصل ہونے کا امکان۔ حیدرآباد میں سی ٹی ڈی نے جامشورو سائٹ ایریا کوٹی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق انٹیلیجنس بیس کارروائی میں دہشت گردی کرنے والا مبینہ ملزم گرفتار۔ دہشت گردی کی شناخت کالعدم تنظیم کے رکن مبشر کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد سے دھماکہ خیز مواد برآمد۔ چلاس میں سیاحتی مقام فیری میڈو جانے والے سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ، 7 افراد جاں بحق۔ گاڑی ڈرائیور کی شناخت ضیاء اللہ کے نام سے جو دیامر کا رہائشی تھا۔ جاں بحق افراد میں علی اور سجاد کا تعلق پشاور جبکہ 4 سیاحوں کا تعلق پنجاب سے۔ شناخت کا عمل جاری۔ ٹریفک پولیس کا شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی پر فیس لیس ای چلان کے نفاذ کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے کہ آج سے ای ٹکٹنگ کا نظام فعال کر دیا گیا۔ کمرشل گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو صرف بائیں جانب کی 2 لینز استعمال کرنے کی پابندی ہے۔ تیز رفتار پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے دائیں جانب کی 2 لینز مخصوص ہیں۔ خلاف ورزی پر خودکار چلان ارسال کیے جائیں۔